وکیل کو اطلاع پہنچانے کے لیے، یا یہ مولا کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہے، تو پھر مولا کا وکیل کا کلام یا قاصد کا کلام یہ مولا کا کلام ہے، قاصد کا کلام یہ موکل کا کلام ہے، اس لیے اس میں عدد اور عدالت پر کچھ شرط نہیں ہو۔ اتنی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو معاملات تین قسم کے ہو گئے: وہ محل کہ جس میں خبر واحد کو حجت بنایا جاتا ہے، وہ محل وہ یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں گے یا حقوق العباد سے۔ اگر حقوق اللہ سے تعلق ہیں تو پھر وہ عبادات ہوں گے یا عقوبات ہوں گے یا کفارات ہوں گے، ان میں خبر واحد حجت ہے، عدد شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں صحابہ کا فقہا کا اختلاف ہے اس میں۔ بعض حضرات عدد کو شرط قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض حضرات شرط نہیں بناتے، اس میں شرط قرار نہیں دیتے اس میں۔ اور معاملات حقوق العباد، پھر حقوق العباد کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ وہ خبر ایسی خبر ہو کہ جو دوسرے پر کوئی چیز لازم کرتی ہو، جیسے کہ دیون میں ہے، جیسے کہ معاملات میں ہے، رہن وغیرہ میں ہے، ان میں چونکہ دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہے، اس میں 7 شرائط کا ہونا ضروری ہے، مخبر میں خبر دینے والی ہے۔ اور اگر وہ خبر ان چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہو کہ جس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، تو ان میں کچھ بھی شرط نہیں ہے، کچھ بھی شرط نہیں ہے۔ اور اگر ان کا تعلق من وجہ وہ خبر ملزم ہو، دوسرے سامع پر مخاطب پر کوئی چیز لازم کرتی ہو، من وجہ ملزم نہ ہو، تو پھر اس صورت میں عدد اور عدالت میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک شرط ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک کچھ بھی شرط ہے۔ البتہ امام صاحب کے نزدیک بھی یہ اس وقت ہے کہ جب خبر دینے والا فضولی ہو، وکیل کی طرف سے، موکل کی طرف سے یا آقا کی طرف سے قاصد بن کر نہ آیا ہو۔ اگر قاصد بن کر آیا ہو تو پھر اس صورت میں عدد اور عدالت میں سے کچھ بھی شرط نہیں ہے۔ اعتراض، احناف پر اعتراض ہے۔ آپ کہتے ہو کہ خبر دینے والے جب دین کے معاملات میں خبر دے، جب دین کے معاملات میں خبر دینے والا خبر دے تو اس کی روایت حجت نہیں ہوگی جب تک کہ شرائط نہ پائی جائیں، جب تک کہ شرائط نہ پائی جائے۔ حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے دین کے معاملات میں فاسق کی خبر کو حجت بنایا ہے۔ فاسق آدمی اگر پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں خبر دے، یا کسی کانے کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں خبر دے، فاسق آدمی، تو آپ لوگ اس کی خبر کو باوجود یہ کہ اس میں عدالت نہیں ہے، شرائط نہیں پائی جا رہی، عدل نہیں ہے اس میں، فسق ہے، باوجود اس کے فسق کے آپ لوگ اس کی خبر کو حجت بناتے ہو۔ تو فاسق کی خبر کو حجت بنانا، یہ آپ لوگ اپنے اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس لیے فاسق کی خبر دین کے معاملے میں قبول نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ لوگوں کو اصول ہے، حالانکہ تم لوگ کرتے ہو۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں، کھانے کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں فاسق کی خبر کو حجت بنایا گیا ہے، قبول کیا گیا فاسق کی خبر کو، لیکن صرف فاسق کی خبر پر عمل نہیں کیا جاتا جب تک کہ سامع اور مخاطب کے ظن غالب کے ساتھ اس کی تائید نہ ہو۔ فاسق کا اگر خبر دے دے اور پھر مخاطب اور سامع تحری کرے، اگر اس کا ظن غالب بھی فاسق کی خبر کی سچائی کی تصدیق کر لے کہ فاسق کی خبر سچی ہے، تب اس فاسق کی خبر حجت ہوگی، قبول کی جائے گی، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں اور کھانے کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں۔ اگر اس کا ظن غالب بھی ہو تب فاسق کی خبر قبول ہوگی، صرف فاسق کی خبر قبول بغیر تحری کے قبول نہیں ہے۔ یہ وہ ہے اس لیے کہ پانی کا پاک اور ناپاک ہونا، کھانے کے حلال اور حرام ہونا ایک خاص معاملہ ہے، یہ ایک خاص معاملہ ہے، اس سے ہر آدمی واقف نہیں ہو سکتا، یہ خاص معاملہ ہے، اس لیے اس میں فاسق کی خبر کو تحریک کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ لیکن روایات حدیث میں، حدیث کے باب میں فاسق کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، تحری کے بعد بھی نہیں کی جائے گی، فاسق کی خبر قبول نہیں ہے روایت حدیث میں، حدیث کے باب میں، اس لیے کہ روایت حدیث میں اور
پانی کے پاک اور ناپاک، کھانے کے حلال اور حرام ہونے دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس لیے کہ کھانے کا حلال اور حرام ہونا، پانی کا پاک اور ناپاک ہونا یہ خاص معاملہ ہے، اس سے ہر کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بات ہے یہ معاملہ پیش آئے گا، بازاروں میں ہوگا، یہ جنگلات میں ہوگا، یہ بیابانوں میں ہوگا، یہ اس مقام پر ہوگا جہاں عادلوں کا چال چلن، جہاں عادل لوگ نہ ہوں۔ تو جب کھانے کا معاملہ جنگلات میں، بیابانوں میں اور بازاروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس صورت میں اگر فاسق آدمی خبر دے دے تو چونکہ بازاروں میں عادل لوگ نہیں ہوتے، بازاروں میں عادل لوگ نہیں ہوتے، جنگلات میں عادل لوگ نہیں ہوتے، بیابانوں میں عادل لوگ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں اگر ہو۔ بازاروں میں فساق کی چال چلن زیادہ ہوتی ہے، فاسق لوگ بازاروں میں زیادہ ہوتے ہیں، جنگلات میں، بیابانوں میں فاسق لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اس لیے پانی کے حلال، پانی کھانے کے حلال اور حرام اور پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں وہاں عادل لوگ ہے ہی کم یا نہیں ہے، تو پھر عادل لوگوں کی گواہی کیسے قبول کی جا سکتی ہے جب عادل لوگوں کی طرف سے خبر کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، عادل لوگ ہی نہیں ہے۔ تو جب عادل لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں یا ہوتے کم ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے خبر کا حاصل کرنا یہ ناممکن ہوتا ہے، ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ تو چونکہ وہاں رواج ہی، وہاں کثرت ہی فساق کی ہے، تو پھر پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں، کھانے کے حلال اور حرام ہونے میں فاسق کی خبر قبول ہو جائے گی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ وہاں عادل لوگ ہے ہی نہیں۔ جب عادل لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر فاسق ہی کی خبر کیا ہوگی؟ قبول کی جائے گی، لیکن تحری کے ساتھ قبول کی جائے گی، لیکن تحری کے ساتھ۔ اگر اس کی تحری، اس کی خبر کسی دیکھ کے گواہی دے کہ اس کی یہ خبر صحیح ہے تو پھر اس فاسق کی خبر قبول کی جائے گی ضرورت کی بنیاد پر، کیونکہ وہاں ضرورت ہے۔ اگر فاسق کی خبر کو یہاں قبول نہیں کیا جائے گا تو حرج لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ حرج لازم آئے گا۔ اس حرج کو دور کرنے کی وجہ سے عادل لوگ ہیں نہیں تو فاسق کی خبر قبول کی جائے گی، اگر فاسق کی خبر بھی قبول نہیں کریں گے تو پھر حرج لازم آئے گا۔ اس ضرورت کی بنیاد پر فاسق کی خبر کو قبول کیا جائے گا، لیکن وہ بھی تحری کے شرط کے ساتھ، وہ بھی ظن غالب کے شرط کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو ضرورت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ فاسق اپنے فسق کے باوجود شہادت کا اہل ہوتا ہے، شہادت کا اہل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر فاسق آدمی، قاضی فاسق کی فسق کے باوجود گواہی قبول کر لے تو قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا فاسق اپنے فسق کے باوجود شہادت کا اہل ہے، شہادت کا اہل ہے۔ تیسری بات یہ کہ فاسق کے اس خبر دینے سے فاسق پر تہمت کذب بھی لازم نہیں آتی، فاسق پر جھوٹ کی تہمت بھی لازم نہیں آتی۔ اگر وہ پانی کے ناپاک ہونے کا یا پاک ہونے کا خبر دے رہا ہے، کھانے کے حلال یا حرام ہونے کا خبر دے رہا ہے، اس خبر سے فاسق پر جھوٹ کا تہمت بھی لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فاسق پانی کے ناپاک ہونے کا خبر دے گا تو یہ خبر جیسے دوسروں پر لازم ہوگی، جیسے دوسروں کے لیے اس پانی سے بچنا لازم، اس کھانے سے اجتناب لازم ہے، تو اس خبر کی وجہ سے اس پر بھی وہی چیز لازم ہوگی۔ جب دوسرا اس پانی کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ بھی تو نہیں کرے گا، جب دوسرا اس کھانے سے اجتناب کرے گا تو یہ بھی تو اس کھانے سے اجتناب کرے گا۔ لہذا یا اگر یہ اس پانی کے پاک ہونے کی خبر دے رہے، گواہی دے رہے اور کھانے کے حلال ہونے کی خبر دے رہے، تو اس کی یہ خبر جیسے دوسروں پر لازم ہوگی، خود اس کی ذات پر بھی لازم ہوگی۔ اگر دوسرا وہ پانی استعمال کرے گا تو یہ بھی تو کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ تو دوسرا پانی ہے نہیں۔ اگر دوسرے کھانے حلال ہے سمجھ کر کھائے گا تو یہ بھی تو استعمال کرے گا، کھائے گا۔ لہذا اس پر مخبر کی، اس فاسق کی خبر دینے میں اس پر جھوٹ کی تہمت لازم نہیں آ رہی۔ جب لازم نہیں آ رہی تو اس وجہ سے اس فاسق کی خبر کو ضرورت کی بنیاد پر کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ تو یہ فاسق کی خبر کو جو قبول کیا گیا ہے، پانی کے
پاک اور ناپاک ہونے میں اور کھانے کے حلال اور حرام ہونے میں، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور ضرورت کی وجہ سے ہے، اور چونکہ یہ تحری کے ساتھ ہے، بغیر تحری کے نہیں ہے، اس لیے فاسق کی خبر کو قبول کیا گیا تحری کی وجہ ساتھ اور جب ضرورت کی بنیاد پر۔ البتہ یہاں اشکال ہے کہ جب آپ ضرورت کی بنیاد پر قبول کرتے ہو تو پھر ضرورت کی بنیاد پر جب آپ اس خبر کو قبول کرتے ہو تو تحری کی شرط کیوں لگاتے ہو؟ تحری کی شرط کیوں لگاتے ہو؟ بغیر تحری کے قبول کرو، ضرورت تو ہے، جب ضرورت ہے تو پھر بغیر تحری کی کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے۔ تحری کو کیوں واجب کرتے ہو اس میں؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ فاسق کی خبر قبول کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت تو ثابت ہے، لیکن یہ ضرورت لازم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس فاسق کی خبر ہی کے محتاج ہیں تب ہم مسئلے پر عمل ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت ثابت ہے لیکن ضرورت ملزم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اپنا بھی ایک اصول ہے، ہم اصل پر عمل کر سکتے ہیں بغیر فاسق کی خبر کے بھی۔ اس لیے کہ پانی کا ہم اشیاء کو اصل کی طرف لوٹا دیں گے، اگر کوئی خبر دینے والا نہ ہو اور پانی موجود ہو تو پانی میں اصل کیا ہے؟ پاک ہونا، ناپاک ہونا؟ پاک ہونا پانی کی اصل خلقت کے اعتبار سے اصل ہے، لہذا ہم پانی کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیں گے۔ اگر اس کے نجاست پر کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی خبر دینے والا نہ ہو عادل، تو ہم پانی کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیں گے اور پانی کی اصل پر عمل کریں گے۔ کھانے کے حلال اور حرام ہونے میں اصل حلال ہونا ہے، اس لیے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، جب اشیاء میں اصل اباحت ہے تو کھانے کا اصل مباح ہونا ہے، اس لیے ہم کھانے کو اصل کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس لیے ہم یہ فاسق کی خبر ضرورت تو ثابت ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام ہی نہ چل سکے، کام چل سکتا ہے، لیکن چونکہ پھر بھی خبر دینے والا تو ہے نا، اگرچہ فاسق ہے، اس لیے شبہ آ جاتا ہے، جب شبہ آ جاتا ہے تو فاسق کی خبر کو بھی تحری کے شرط کے ساتھ لے لیا جائے گا، اس لیے کہ ہم فاسق کی خبر سے مستغنی بھی نہیں ہے، اس کو بالکلیہ ہم بیکار بھی نہیں بنا سکتے جو کہ وہ خبر دے رہا ہے، اس لیے ہم اس کی خبر لے لیں گے لیکن تحری کے شرط کے ساتھ، اس لیے تحری کو ہم شرط لگاتے ہیں، اس لیے ہم تحری کو شرط لگاتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بغیر تحری کے قبول نہیں، اس کی ضرورت ثابت ہے لیکن وہ ضرورت لازم نہیں ہے۔ البتہ اس پر پھر سوال ہوگا، پھر اس پر کیا ہوگا؟ جب آپ نے فاسق کی خبر کو تحری کے واجب ہونے کے ساتھ فاسق کی خبر کو قبول کیا، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں، کھانے کے حلال اور حرام ہونے میں، تو پھر روایت حدیث میں بھی فاسق کی خبر کو قبول کرنا چاہیے، تحری کے ساتھ واجب ہونا چاہیے، تحری کے ساتھ فاسق کی خبر قبول کرنی چاہیے، جیسے یہاں آپ نے تحری کے ساتھ قبول کیا تو روایت حدیث میں بھی قبول کرو تحری کے ساتھ، وہاں تو تحری کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ روایت حدیث وہ اور معاملہ ہے اور یہاں پانی کے پاک اور ناپاک کا معاملہ اور ہے، یہ خاص معاملہ ہے، یہاں عادل لوگ نہیں ہے، بازاروں میں عادل لوگ نہیں گھومتے، جنگلات اور بیابانوں میں عادل لوگ نہیں ہوتے، اس لیے وہاں ضرورت پڑ گئی، جبکہ حدیث کے معاملے میں روایت حدیث کے باب میں الحمدللہ عادل لوگوں کی کثرت ہے، عادل لوگ اتنے ہیں کہ ہمیں فساق کی حاجت نہیں ہے، وہاں فساق کی ضرورت تھی اور یہاں فساق کی حاجت نہیں ہے، عادل لوگوں کی کثرت فساق لوگوں سے بے نیاز بنا دیتی ہے، اس لیے ہمیں فساق کی کوئی حاجت۔ روایت حدیث کا معاملہ یہ عام معاملہ ہے، اس سے ہر آدمی واقف ہے، یہاں عادلوں کی کثرت ہے الحمدللہ، جب عادل لوگوں کی کثرت ہے اس لیے یہاں فاسق کی خبر تحری کے بعد بھی قبول نہیں ہے، فاسق کی خبر تحری کے بعد بھی قبول نہیں ہے، اس لیے دین کے معاملے میں فاسق کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس پر تحری ہی کیوں نہ ہو، قبول نہیں ہوگی۔ پتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو، وفی المعاملات، اور ان معاملات میں التی تنفق عن معنی الالزامی، کہ جو معاملات
الزام سے جدا ہو جاتے ہیں، جس میں کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی، کل وکالات والمضاربات والاذن بفی التجارتی، جیسے وکالات ہیں، مضاربتیں ہیں اور تجارت کی اجازت دینا ہے، ان چیزوں معاملات میں یعتبر خبر کل ممیز، ہر تمیز رکھنے والے بچے کی خبر کو قبول کیا جائے گا۔ پہلی دلیل لعموم الضرورتی، اس ضرورت کے عام ہونے کی وجہ سے، الداعیت الی سقوط سائر شرائط، جو ضرورت باعث اور سبب بن رہی ہے تمام شرائط کے ساقط ہونے کی۔ فإن الانسان قلما یجد المستجمع، اس لیے کہ انسان بہت ہی کم ایسے جامع شخص کو پاتا ہے، المستجمع لتلک الشرائط، ان شرائط کا جامع شخص کو بہت کم ہی پاتا ہے، یبعثہ الی وکیلہ، کہ جس کو وہ اپنے وکیل کی طرف بھیجے، او غلامہ، اپنے غلام کی طرف بھیج دے۔ ولا دلیل مع السامع یعمل به سوا هذا الخبر، اور اس سامع کے پاس بھی سوائے اس خبر کے اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی کہ جس پر وہ عمل کر سکے۔ دوسری دلیل کہ ان میں شرائط معتبر نہیں، وَلِأَنَّ اعتبار هذه الشرائط، اور اس وجہ سے کہ ان شرائط کا جو اعتبار کرنا ہے یہ اس وجہ سے لِيَتَرَجَّحَ جِهَةُ الصِّدْقِ فِي الْخَبَرِ، تاکہ خبر میں صدق والی جانب یہ راجع ہو جائے، فَيَصْلُحُ، تاکہ یہ خبر صلاحیت رکھے، أَن يَكُونَ مُلْزِمًا، کہ یہ ملزم بن جائے، ملزم بن سکے، کوئی چیز لازم کرنے والی ہو سکے۔ وَذَلِكَ، اور ان شرائط کا اعتبار کرنا، فیما، اس خبر میں ہے، یتعلق به اللزوم، کہ جس خبر کی وجہ سے لزوم متعلق ہوتا ہے۔ فشرطناها فی امور الدین، اس لیے ان شرائط کو ہم نے لازم کیا، ان شرائط کی ہم نے شرط لگا دی دین کے معاملات میں، دونما، نہ کہ ان چیزوں میں، ان معاملات میں، لا یتعلق به اللزوم، کہ جس کے ساتھ لزوم متعلق نہیں ہوتا، من المعاملات، معاملات میں سے، یہ من بیانیہ ہے، ما کا بیان ہے۔ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ، پھر اعتراض ہوا کہ فاسق کی خبر اس میں شرط نہیں پائی جا رہی، اور پھر بھی آپ لوگ فاسق کی خبر قبول کر چکے ہو پانی میں، اس کا جواب دے رہے وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ خبر الفاسق فی حل الطعام وحرمتہ، البتہ فاسق کی خبر کا اعتبار کیا گیا ہے کھانے کے حلال ہونے میں اور حرام ہونے میں، وطہارت الماء ونجاستہ، پانی کے پاک ہونے اور نجس ہونے میں، اس کی خبر کا اعتبار کیا گیا اذا تأید باکبر رائے، کہ جب یہ مؤید ہو غالب رائے سے، ظن غالب کے ساتھ مؤید ہو جائے، تب اعتبار کیا گیا۔ لأن ذلك امر خاص، اس لیے کہ یہ خاص معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک خاص معاملہ ہے، لا یستقیم تلقیہ من جہت العدول، عادل لوگوں کی طرف سے اس کا حاصل، اس کا لینا یہ درست نہیں ہے۔ لا یستقیم معنی لا یمکن، ممکن نہیں ہے۔ فوجب التحری فی خبرہ، اس لیے ایک فاسق کی خبر میں تحری ضروری ہے، واجب ہے، للضرورت، ضرورت کی وجہ سے، وکونہ مع الفسق اہلا للشہادۃ، فاسق کا فسق کے باوجود شہادت کے اہل ہونے کی وجہ سے، وانتفاء التہمت، اور اس پر جھوٹ کے تہمت کے منتفی ہونے کی وجہ سے، حیث یلزمہ بخبرہ، اس طور پر کہ اس فاسق کو اپنے خبر کی وجہ سے اس پر لازم ہوگی وہ چیز، وہ چیز یلزم غیرہ، کہ جو اس کے فاسق کے علاوہ دوسروں پر لازم ہوتی ہے، الا ان هذه الضرورہ، یہاں سے اس اشکال کا جواب ہے کہ جب فاسق کی خبر کی ضرورت ہے تو پھر تحری واجب نہیں ہونی چاہیے، اس کا جواب دے رہے ہیں الا ان هذه الضرورۃ، مگر یہ فاسق کی خبر کے قبول کرنے کی جو ضرورت ہے، غیر لازمۃ، یہ ضرورت لازم نہیں ہے، لأن العمل بالاصل ممکن، اس لیے کہ اصل پر عمل کرنا یہ ممکن ہے، وہو، اور وہ یہ کہ ان الماء طاہر فی الاصل، پانی اپنے اصل میں پاک ہے، فلم یجعل الفسق حدرا، اس لیے فسق کو بالکل بیکار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ دونوں پر عمل ہوگا۔ پھر سوال ہوا کہ جب تحری کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو پھر روایت حدیث میں بھی تحری کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اس کا جواب دے رہے ہیں ولا ضرورت فی المسیر الی روایتہ، فاسق کی خبر، فاسق کی روایت کی طرف رجوع کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، فی امور الدین، دین کے معاملات میں، اصلاً بالکل ہی، لأن فی العدول،
من الرواتی کثرتاً، اس لیے کہ راویوں میں سے جو عادل لوگ ہیں ان میں کثرت ہے، وہ بکثرت ہے، وبہم غنیتاً، اور ان فاسقوں لوگوں سے بے پرواہی ہے، استغنا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں، فلا یصار الیہ بالتحری، اس لیے فاسق کی خبر کی طرف رجوع تحری کے ساتھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمَّا صاحب الہویٰ، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔